بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام دو مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85-86 میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل علیہم السلام کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور و معروف یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں۔ اس بات کی تائید ان دو آیات میں ملتی ہے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، جن میں ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کی صف میں ہوا ہے۔ بعض کے بقول وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا نام بشر بن ایوب تھا۔ انہوں نے شام میں زندگی گزاری اور 95 سال عمر پائی۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے 75 سال عمر پائی ہے۔ اپنے بیٹے عبدان کو اپنا وصی و جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو بطور پیغمبر مبعوث کیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری تمنا اور خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین بناؤں، تاکہ دیکھوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے کردار کا مالک ہوا تو اپنی موت کے بعد اسے اپنا جانشین قرار دوں گا۔ انہوں نے اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم میں سے جو کوئی بھی 3 صفات کا حامل ہوگا، اسے اپنی موت کے بعد اپنا جانشین بناؤں گا۔ اور وہ 3 خصلتیں یہ ہیں: دن میں روزہ رکھتا ہو، راتوں میں عبادت خدا میں مشغول رہتا ہو، غضبناک نہ ہو یعنی غصہ نہ کھائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو۔ لوگوں کے درمیان سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں یہ تینوں کام انجام دینے کا عہد کرتا ہوں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اس جوان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پھر انہی صفات کا تذکرہ کیا۔ اس دفعہ بھی اسی نوجوان کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ تکرار کی۔ اس بار بھی اسی نوجوان نے مثبت جواب دیا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اسی نوجوان کو اپنا وصی اور جانشین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے پیغمبری کے عہدے سے نوازا۔ وہ نوجوان یہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہیں کہ انہیں ان 3 صفات کا حامل ہونے کی بنا پر ذوالکفل علیہ السلام کہا گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان صفات کی وجہ سے ایک اہم عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کیوں نہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ان کے عہد سے عہد شکنی کروائی جائے، تاکہ وہ اس عہدے سے محروم ہو جائیں۔ ابلیس نے اپنے چیلے چمچوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو جا کر ذوالکفل علیہ السلام کو غضبناک کرے؟ ان میں ابیض نامی شیطان نے کہا، میں جاتا ہوں۔ ابلیس نے اس سے کہا، جاؤ، شاید تم اسے غصے میں لا سکو۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام راتوں میں عبادت کرتے اور دن میں لوگوں کے فیصلے کرتے، اور صرف ظہر کے بعد تھوڑا سا سوتے تھے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق بعد از ظہر سونے کی نیت سے اپنے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ اچانک ابیض ان کے دروازے پر آ کر فریاد کرتا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میری مدد کریں۔ ذوالکفل علیہ السلام بستر سے اٹھ کر دروازے پر آئے اور اس سے کہا، جاؤ اور اس شخص کو یہاں پر لے کر آؤ تاکہ میں اس سے تمہارا حق لوں۔ ابیض نے کہا، وہ یہاں پر نہیں آتا، اور میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حق نہ مل جائے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام نے ابیض کو اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اسے یہ میری انگوٹھی دکھا کر یہاں لے آؤ۔ ابیض نے انگوٹھی لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر دوپہر کو سونے کے وقت پریشانی کے عالم میں جناب ذوالکفل علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور فریاد کی، میں مظلوم ہوں، میری مدد کریں۔ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے آپ کی انگوٹھی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام کے خادم نے ابیض سے کہا،
تمہارے اوپر افسوس ہے، ابھی چلے جاؤ تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، کیونکہ وہ نہ تو رات کو سوئے ہیں اور نہ ہی گزشتہ دن کو۔ میں مظلوم ہوں، جب تک وہ میرا حق نہیں دلاتے میں انہیں سونے نہیں دوں گا۔ خادم نے سارا واقعہ جناب ذوالکفل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے اس شخص کے نام ایک خط لکھا جس نے عبید پر ظلم کیا تھا۔ خط کے آخر میں اپنی مہر لگائی، خادم کو دیا تاکہ وہ عبید تک پہنچائے۔ خادم نے وہ خط عبید کو دیا، عبید نے خط لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ آئندہ روز پھر نیند کے وقت جناب ذوالکفل علیہ السلام کے دروازے پر آ کر فریاد کرنے لگا، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میری مدد کریں۔ اس ظالم نے آپ کے خط کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ وہ اسی طرح مسلسل فریاد کرتا رہا کہ جناب ذوالکفل علیہ السلام تھکے ماندے اپنے بستر سے اٹھے اور عبید کے پاس آئے۔ انتہائی بردباری اور آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس ظالم کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس سے تمہارا حق لیا جائے۔ اس وقت موسم بہت گرم تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد عبید نے سوچا کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کو غضبناک نہیں کر سکتا۔ اس نے مایوس ہو کر جناب ذوالکفل علیہ السلام سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان سے علیحدہ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ معروف محدث سالبی کتاب العرائس میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد روم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبری پر مبعوث کیا۔ روم کے لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی اور ان کے پیروکار بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جہاد صادر ہوا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ فرمان خدا لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے جہاد پر جانے سے سستی و کاہلی کی اور ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، ہمیں زندگی سے پیار اور موت سے نفرت ہے، اس کے باوجود ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں طولانی عمریں دے اور موت کو ہم سے اس وقت تک دور رکھے جب تک ہم خود نہ مانگیں، تو اس صورت میں ہم خدا کی عبادت بھی کریں گے اور اس کے دشمنوں سے جہاد بھی کریں گے۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، آپ لوگوں نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے اور مجھے بڑی زحمتوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اٹھے، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، خدایا، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے اختیار میں صرف میری جان ہے، جبکہ میری قوم نے مجھ سے ایک درخواست کی ہے جسے تو جانتا ہے۔ دوسروں کے گناہ کی وجہ سے مجھے سزا نہ دے، میں تیری بارگاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں وحی نازل فرمائی، اے ذوالکفل علیہ السلام، میں نے تمہاری قوم کی بات سنی ہے اور میں اس کی دعائیں مستجاب کرتا ہوں۔ ذوالکفل علیہ السلام نے یہ وحی الہی لوگوں تک پہنچائی۔ خداوند متعال کا ان لوگوں کی دعا کو مستجاب کرنا اس بات کا باعث بنا کہ قوم ذوالکفل علیہ السلام نے بہت طولانی عمریں پائیں۔ صرف وہی لوگ موت کی آغوش میں جاتے جو موت کا مطالبہ کرتے۔ اولاد کے بڑھنے اور موت نہ آنے کی وجہ سے ان کی آبادی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ ان کی زندگی مصائب و مشکلات کی آماج گاہ بن گئی۔ اس چیز نے ان کی زندگی کو اس قدر مشکل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی دی ہوئی تجویز پر پشیمان ہو کر ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہر کوئی اپنی تعین شدہ موت کے مطابق مرے۔ خداوند کریم نے ذوالکفل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیا تمہاری قوم یہ نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے ان کے لیے منتخب کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ خود انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی عمریں ان کی موت کے مطابق قرار دیں۔ سارے لوگ یہ سمجھ گئے کہ موت در حقیقت ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔